ہندوؤں کی اس فیشسٹ اور زینسٹ آئیڈیالوجی کے مظاہرے اور کانگریس کے ہندو لیڈرز موہن داس گاندھی اور جواہر لال نہرو کے بار بار ہندوؤں کی مسلمانوں پہ سپیریورٹی جتانا محمد علی جناح کے لیے یہ یقینی بنانا تھا کہ اب وہ ہندوؤں کے ساتھ مزید کسی صورت میں نہیں چل سکتے۔ یہاں محمد علی جناح نے کانگریس چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عام ہندوؤں کا مسلمانوں کی طرف برا برتاؤ بڑھتا گیا۔ ہندوؤں کی زیادتیوں نے مسلمانوں کو اس بات پہ آمادہ کر دیا کہ اب ہندوؤں کے ساتھ ان کا کوئی گزارا نہیں۔ سن 1930 کے قریب مسلم لیگ کے سربراہ محمد علامہ اقبال نے الہ آباد میں ہوئے ایک اجلاس میں ٹو نیشن تھیوری کا انتخاب کیا، جس کی بنیاد پہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ ملک بنانے کی اپیل کی گئی۔ ٹو نیشن تھیوری ہماری تاریخ کا وہ دستاویز ہے جس نے دنیا کی تاریخ بدلی، جسے کسی بھی صورت میں ڈینائی نہیں کیا جا سکتا۔ ٹو نیشن تھیوری کی آسان بنیاد یہ ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے اور مسلمان ایک بیحد الگ قوم، یہ دونوں کسی صورت میں کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ ٹو نیشن تھیوری کا بتانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ آج بھی اتنی ہی سچ ہے جتنی اس وقت تھی۔ ہندو اگر مسلمان بن بھی جائیں مگر کوئی بھی مسلمان کبھی ہندو نہیں بن سکتا۔ اس وقت مسلم لیگ کا الگ ہونے کا فیصلہ مسلمانوں کے لیے ایک نیا مقصد تھا جس کو کچھ ہندو آج بھی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ سوم آنند ہیں، ایک ہندو جو کبھی لاہور میں بسا کرتے تھے۔ At one level, they had very cordial relations. Our Muslim neighbors were very good. They helped us, we helped them. But see, Hindus had a curious inhibitions. My mother's attitude, she didn't allow any Muslim to enter her kitchen. Any cooked thing from a Muslim home was not allowed to enter the kitchen. When she was eating, she would not allow her Muslim neighbors, lady, to touch her. So such inhibitions and customs, they kept us apart. اگر بات صرف اپنے زمانے کے عظیم ترین شہر لاہور کی جائے تو وہاں مسلمانوں کو اس نل سے پانی بھی پینے کی اجازت نہیں تھی جس سے ہندو پانی پیا کرتے تھے۔ ظہور الدین اس زمانے کے لاہور میں ریسلنگ چیمپئن تھے۔ باقی اسی لوگ جا کے لگڑے جاندے پانی پیندے سن تو چھبیل تو پانی گلاس ہی کچھ سانی سن پیاندے، وہ ایسا پانی بھی نہیں سن پیاندے۔ انہوں نے ایک ایڈی ایڈی لمبی نوزل رکھی سی لوہے دی، وہ اتوں پھڑتے سن تو جتنے تھی بیٹھے ہونا اتوں تک نوزل ہوتی سی، اتوں پانی پانا سی تو اسی ایسا پانی پیندے سن۔ وہ چھوت تو بھی سانوں چھوت سمجھتا سی ہندو۔ The Muslims were not getting enough jobs, education, they were not so educated. They envied Hindus who had the best of jobs and they always wanted. That's why the slogan of a Muslim homeland became very popular among the Muslims. محمد علی جناح اس وقت انڈیا کی سیاست سے مایوس ہو کر انگلینڈ چلے گئے اور مسلم لیگ کے ہونے کے باوجود انڈیا کے مسلمان منتشر تھے۔ مسلمانوں کو ایک رہنما کی ضرورت تھی۔ محمد علامہ اقبال نے مسلمانوں کی اس حاجت کو صحیح نگاہ سے دیکھا اور سمجھ کر اس پر کام کرنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ اپنے فلسفے اور شاعری سے مسلمانوں کو انگریزی جمہوریتی نظام کی سچائی دکھائی اور دلوں میں اسلام کو ریوائیو کیا۔ منتشر مسلمانوں کو ان کی ضرورت کا احساس دلا کر ان کو ایک قائد کا منتظر بنا دیا۔ اور دوسری جگہ سن 1931 میں علامہ اقبال محمد علی جناح کو واپس انڈیا لے کر آئے، ان کو مسلم لیگ کی قیادت سنبھالنے پر کنونس کیا۔
علامہ اقبال محمد جناح کی قائدانہ شخصیت سے واقف تھے. اپنی شاہین جیسی نگاہ کو محمد علی جناح کے چیتے جیسے جگر میں ڈال کر علامہ اقبال نے محمد علی جناح کو قائد اعظم محمد علی جناح بنا دیا. سن 1937 میں ہونے والے الیکشنز کے لیے مسلم لیگ کو موبلائز کیا جا رہا تھا. قائد اعظم نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، پورے انڈیا میں دورے کیے، پوری کوشش کی کہ کسی طرح مسلمانوں کو موبلائز کریں، لیکن 1937 کے انتخابات میں کانگریس بھاری اکثریت سے جیت گئی. مسلم لیگ کو بہت بری شکست ہوئی اور کانگریس انگریزی حکومت کے نیچے تقریباً انڈیا کے ہر صوبے میں اپنی حکومت بنانے میں کامیاب ہو گئی. ہندوؤں کو پہلی بار 1200 سال بعد انڈیا میں حکومت کرنے کا موقع ملا اور کانگریسی حکومت میں ہندو کی ریسسٹ، فیشسٹ اور زائنسٹ آئیڈیالوجی پوری طرح سے ابھر کے سامنے آئی. کانگریس کی حکومت میں ہندو تھاٹ پروسیس پوری طرح ریپرزینٹ ہوا. مسلمانوں کے گائے ذبح کرنے پر پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں کی نئی مسجدیں بنانے میں پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں کو ہندو بھجن اور ہندو ترانے پڑھنے پر مجبور کیا گیا اور ہندو مورتیوں کو پوجنے پر مجبور کیا گیا. اردو زبان پہ پابندی لگا دی گئی، مسلمانوں کو زبردستی سنسکرت اور ہندی سیکھنے پر مجبور کیا گیا. یہ ساری باتیں اتنی خوفناک تھیں کہ ہندوستان کے وہ مسلمان بھی ڈھل کے رہ گئے جو کانگریس سے اتفاق کرتے تھے. (1939) میں کانگریس کی حکومت ٹوٹ گئی، جس کے ٹوٹنے پر قائد اعظم نے مسلمانوں کو دی ڈے آف ڈیلیورنس یعنی یوم نجات منانے کو کہا کہ ان کو اب ہندوؤں کی حکومت سے نجات مل چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو اس بات کا احساس اور فکر بھی ہو گئی کہ جہاں انگریزی حکومت کے ہونے کے باوجود ہندوؤں نے ایسا ناقابل برداشت رویہ اختیار کیا، وہاں پوری طرح سے ہندوستان میں حکومت کرنے پر یہ مسلمانوں کا کیا حشر کریں گے. مسلمان اب پوری طرح ہندو ایکسٹریمزم سے واقف ہو چکے تھے. مسلمانوں میں بیداری جاگ رہی تھی، لیکن ان کو بیدار کرنے والے محمد علامہ اقبال اس دنیا سے 1938 میں رخصت ہو چکے تھے. لیکن اللہ کے فضل سے ان کی سوچ اور نگاہ اب ہر مسلمان میں تھی، علی گڑھ کے اسٹوڈنٹ سے لے کر مسلم لیگ کے بڑے بزرگوں تک. انڈیا کے تقریباً سبھی مسلمان مسلم لیگ کو سپورٹ کرنے لگے. مسلمان یکجہت ہوئے اور پھر تاریخ میں انہوں نے اپنی تقدیر کا فیصلہ انگریزوں، ہندوؤں اور پوری دنیا کو سنا دیا. منٹو پارک لاہور، جہاں ہزاروں مسلمان جمع ہوئے اور ہندوستان سے اپنے لیے ایک الگ ملک بنانے کا فیصلہ کیا، ایک ایسا ملک جس کی بنیاد صرف ایک اللہ اور اس کے آخری رسول کا نام ہوگا، جہاں نظام قرآن اور سنت کا ہوگا اور قیامت تک مسلمان سکون سے اور آزادی سے اللہ کی عبادت کر سکیں گے اور اللہ کے حکم کو اپنا قانون بنائیں گے، جس کے ہر کونے پہ صرف اللہ کا نام ہوگا، جس کے دل میں اس کے آخری نبی کے لیے بے انتہا پیار ہوگا، جس کا ہر حصہ اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے پاک ہوگا اور جس کا نام پاکستان ہوگا. تیئیس مارچ 1940 مسلم لیگ کی رہنمائی میں مسلمانوں نے پاکستان ریزولوشن پاس کی.